أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ سورہ فاتحہ مکی سورت ہے۔ اس سورت میں کل 7 آیات ہیں، اور اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی 5 صفات کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمانیت، اللہ تعالیٰ کی رحیمیت، اور اللہ تعالیٰ کی مالکیت۔ الوہیت، پوری دنیا کا معبود اور پوری دنیا کا الہ ایک اللہ ہے، اور پوری دنیا کا پالنے والا، پوری دنیا کی تربیت کرنے والا ایک اللہ ہے، پوری دنیا پر رحم کرنے والا، مہربانی کرنے والا، نرمی کا برتاؤ کرنے والا اللہ ہے، اور پوری دنیا کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ 5 صفات اللہ کی بیان کی گئی ہے، اور اگلی 5 صفات بندے کی بیان کی گئی ہے۔ بندے کی سب سے پہلی صفت عبدیت، کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے، اور دوسری طلب استعانت، بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرے، اور تیسری طلب ہدایت، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہدایت مانگے، اور چوتھی طلب استقامت، اس ہدایت پر جمنے کی دعا مانگے، اور 5ویں طلب نعمت، اللہ تبارک و تعالیٰ سے انعامات اور نعمتوں کا سوال کرے۔ تو اس سورت کے اندر 5 اللہ کی صفات ہے اور 5 بندے کی صفات ہے۔ آج کی آیت اہدنا الصراط المستقیم سے تفسیر کرنی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت نصیب فرما، سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہدایت کسے کہتے ہیں؟ ہدایت کے مفسرین نے 2 معنی لکھے ہیں، ایک تو ہے اراءۃ الطریق، اور دوسرا ہے ایصال الی المطلوب۔ اس کو مثال سے یوں سمجھیں کہ کوئی نیا آدمی آپ کے شہر میں آیا، آپ کی بستی میں آیا، اور وہ بالکل پہلی مرتبہ آیا ہے، انجان ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کے اس شہر کی مسجد کہاں پر ہے۔ اس نے آ کر پوچھا کہ بھئی اس شہر کی یا اس قصبے کی جامع مسجد کہاں ہے؟ تو ایک طریقہ تو یہ ہے آپ اس کو زبانی طور پر بتائیں کہ آپ یہاں سے آگے چلے جائیں، گلی نمبر 2 میں رائٹ مڑ جاویں، پھر تھوڑے آگے چلیں گے آپ کو مینار نظر آئیں گے، آپ چلے جانا، وہ جامع مسجد ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے آپ کہیں گے چلو میں آپ کو چل کے دکھاتا ہوں، آپ خود اس کو ساتھ لے کر آئیں اور مسجد کے گیٹ تک چھوڑ کر چلے جائیں۔ تو یہ دونوں ہدایت ہے۔ ایک ہدایت تو یہ ہے کہ خالی زبانی طور پر کسی کو کوئی راستہ بتلا دیا جائے، اور ہدایت کے دوسرے معنی یہ ہے ساتھ میں چل کر کے اس کو منزل تک پہنچایا جائے۔ یہ 2 طریقے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندہ سوال کرتا ہے، اے اللہ
ہمیں صراط مستقیم عطا فرما، سیدھا راستہ عطا فرما، یعنی آپ ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی بھی فرمائیں اور اس کے ساتھ میں ہمیں توفیق بھی عطا فرمائیں۔ پھر مفسرین نے لکھا ہے اس ہدایت کے کئی درجات ہیں۔ سب سے پہلا درجہ ہے ہدایت تکوینی۔ ہدایت تکوینی کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو جس مقصد کے لیے بنایا ہے وہ چیز اس مقصد کے اندر استعمال ہو رہی ہو۔ جب تک وہ اسی مقصد میں استعمال ہو رہی ہے تو وہ ہدایت پر ہے، وہ صحیح راستے پر ہے۔ جیسے ہی وہ چیز اپنے مقصد سے ہٹ کر کے دوسری جگہ استعمال ہونے لگے تو وہ ہدایت سے ہٹ گئی، وہ گمراہی پہ چلی گئی۔ مثال کے طور پر اللہ نے ہمیں بدن دیا ہے، باڈی دی ہے۔ آنکھوں کا کام کیا ہے؟ صحیح چیز کو دیکھنا۔ اگر یہ آنکھیں غلط چیز کو دیکھنے لگ جائے، غیر محرم پر نظریں پڑ رہی ہے اور حرام چیزوں کو ہم دیکھ رہے ہیں، تو یہ آنکھیں جو ان کا کام تھا حلال چیزوں کو دیکھنا، محرمات کو دیکھنا، یہ جب تک صحیح چیزوں کو دیکھ رہی تھی تب تک ہدایت پر تھی۔ جیسے یہ غلط چیزوں کو دیکھنے لگ گئی تو یہ ہدایت سے ہٹ گئی، غلط راستے پر چل گئی۔ اسی طریقے سے کانوں کا کام تھا صحیح چیزوں کو سننا اور غلط چیزوں سے بچنا۔ اگر کانوں سے ہم گانے سننے لگ جائیں اور دوسری گندی چیزیں غیبت سننے لگ جائیں اور بھی جو ناجائز چیزیں ہیں ان کو سننے لگ جائیں تو یہ ہدایت سے ہٹ کر گمراہی پر چلے گئے۔ اسی طریقے سے اللہ نے دنیا کے اندر کئی چیزوں کو بنائے ہیں، درخت ہے، پہاڑ ہے، شجر، حجر، زمین، آگ، پانی۔ یہ سب چیزیں جب تک صحیح جگہ پر استعمال ہو رہی ہے، جس جگہ پر ان کو استعمال ہونا چاہیے، اور اللہ نے ان کو جس چیز اور جس جگہ پر استعمال کے لیے بنایا ہے اس جگہ پر جب تک یہ استعمال ہوتے رہیں گے تو ہدایت پر رہیں گے۔ جیسے ہی یہ اپنے اس جگہ سے استعمال سے ہٹیں گے تو یہ گمراہی پر چلے جائیں گے۔ ان کی مثال یوں دی علماء نے، جیسے ایک پتھر ہے، یہ پتھر جب غلط جگہ پر جا کر لگ گیا، کسی مندر کی تعمیر میں لگ گیا، یا اس پتھر کی لوگوں نے پوجا شروع کر دی، یا کوئی اور ایسی جگہ پر جا کر لگ گیا جہاں اس کی پرستش شروع ہو گئی ہے، تو اپنے مقصد سے یہ ہٹ گیا ہے پتھر۔ اب یہ گمراہی پہ چلا گیا اور یہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ حدیث میں آتا ہے جہنم کا جو ایندھن ہوگا وہ لکڑیاں نہیں ہوگی بلکہ انسان اور پتھر ہوں گے۔ اور مفسرین لکھتے ہیں وہی پتھر ہوں گے جو دنیا کے اندر یہ مندروں کی تعمیر میں لگ رہے ہیں یا جن کی پوجا کی جا رہی ہے، انہی کے ذریعے سے سلگایا جائے گا اور ان کو ایندھن بنایا جائے گا۔ اور پھر جو لوگ شرک میں، بت پرستی میں پڑے رہتے ہیں، یہ لوگ بھی جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ ان کے ذریعے سے جہنم کی آگ کو دہکایا جائے گا، بھڑکایا جائے گا۔ اس لیے ہر چیز جو اللہ کی طرف سے ہمیں ملی ہوئی ہے، یہ چیز جب اپنے مقصد میں استعمال ہو رہی ہے تو یہ ہدایت پر ہے۔ جیسے ہی اپنے مقصد سے ہٹی تو یہ گمراہی پہ چلی گئی۔ دنیا کی ہر چیز کا یہ اصول ہے۔ ہدایت کی دوسری قسم ہے ہدایت تشریعی۔ ہدایت تشریعی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے نبیوں کو بھیجا، کتابوں کو اتارا۔ کیوں اتارا؟ مقصد کیا ہے؟ سیدھے راستے کی رہنمائی کرنے کے لیے۔ جتنے بھی نبی آئے، ہر نبی کا کام تھا لوگوں کو سیدھا راستہ بتلانا، لوگوں کو ہدایت والا راستہ بتلانا، لوگوں کو اللہ کا راستہ بتلانا، لوگوں کو جنت کا راستہ بتلانا۔ اللہ نے آسمان سے جتنے بھی صحیفے اور جتنی بھی کتابیں اتاری، ان سب کا مقصد تھا لوگوں کو سیدھا راستہ بتلانا، لوگوں کو جنت کا راستہ بتلانا، اللہ کی رضا والا راستہ بتلانا۔ جب تک لوگ اس راستے پر چلتے رہیں گے تب تک یہ ہدایت پر رہیں گے۔ جیسے ہی نبیوں والے اور آسمانی کتابوں والے راستے سے ہٹے تو یہ گمراہی پر چلے جائیں گے۔
اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بلا شبہ یہ قرآن کریم ہدایت کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے اس راستے کی جو راستہ سب سے زیادہ اچھا اور پیارا راستہ ہے، سب سے زیادہ بہترین راستہ ہے، جس راستے پر چل کر کے انسان اپنے اللہ کو راضی کر لیتا ہے، انسان جنت کا مستحق بن جاتا ہے اور انسان کامیابی پا جاتا ہے۔ اور اگر نبیوں والے راستے کو چھوڑ دیا، آسمانی کتابوں کے راستے کو چھوڑ دیا، تو یہ انسان گمراہی پر چلا جائے گا۔ اسی طریقے سے مفسرین لکھتے ہیں ہدایت کا تیسرا درجہ ہے ہدایت بالاسباب، اسباب کے ذریعے سے ہدایت اختیار کرنا۔ ہدایت اختیار کرنے کے جو اسباب ہیں، ان اسباب کے ذریعے سے بندہ ہدایت کو اختیار کرے۔ اس کی مثال یوں دی ہے، اللہ نے ہمیں ہاتھ دیے ہیں، پیر دیے ہیں، آنکھیں دی ہیں، دل دیا، دماغ دیا، ان سب چیزوں کے ذریعے سے ہم اللہ کی عظمت کو اور اللہ کے احکامات کو پورا کریں۔ ہم پیروں کے ذریعے سے چل کر مسجد آئیں، اپنے حلال تجارت کریں، کسی بھائی کی مدد کریں، کسی کی نصرت کریں۔ اللہ نے پیر چلنے کے دیے ہیں تو ہم اچھے کاموں کے لیے چل کر پیروں کے ذریعے سے جائیں۔ اللہ نے ہاتھوں میں پکڑنے کی، کسی چیز کو اٹھانے کی صلاحیت دی ہے تو ہم ان ہاتھوں کو صحیح جگہ پر استعمال کریں۔ آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت دی ہے تو ہم صحیح چیزوں کو دیکھیں، کانوں میں سننے کی طاقت دی ہے، صحیح چیزوں کو سنیں۔ تو یہ سب کے سب ہدایت پانے کے اسباب ہیں، ان کو ہم صحیح جگہ پر استعمال کریں۔ اور ہدایت کا چوتھا درجہ ہے ہدایت بالجزا، انسان کام ایسے کرے جن کاموں کے اوپر کوئی نہ کوئی اس کو بھلائی، اچھائی اور ثواب ملے۔ حدیث میں آتا ہے ایمان والے کی خوبی یہ ہے، ایمان والے کا حسن یہ ہے، ایک مسلمان کا حسن یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو لایانی باتوں سے اور لایانی کاموں سے بچاتا ہے۔ یعنی ایمان والا اور مسلمان کوئی ایسا کام نہیں کرتا ہے جس میں نہ تو اس کا کوئی دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا فائدہ ہے، بلکہ ایمان والے کا کام ایسا ہونا چاہیے یا تو اس کام سے اس کو کوئی دنیاوی فائدہ ملے یا اس کو اس کام سے دین کا فائدہ ملے۔ یا تو آپ حلال تجارت کرو، اس تجارت سے آپ کی دنیا بھی اچھی ہوگی اور آپ کی آخرت بھی سنورے گی، یا پھر آپ کسی بھائی کی مدد کرو، ہیلپ کرو، یہ تو بہت ہی بڑا ثواب ہے۔ یہ تو حدیث میں آتا ہے من مشى فی حاجت اخیہ، جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلے، اس کی مدد کرے، اس کے کام کو پورا کرنے میں اس کی ہیلپ کرے، اس کو ایسا ثواب ملے گا گویا کہ 10 سال کے اعتکاف سے بھی زیادہ ثواب ہے۔ اور ایک دن کا جو اعتکاف ہے، اس اعتکاف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس اعتکاف کرنے والے بندے اور جہنم کے درمیان 3 بڑی بڑی خندقیں قائم کرتے ہیں۔ ہر خندق 7 زمین 7 آسمان سے بڑی ہے۔ تو کسی بھائی کی مدد کرنا، اس کے کام میں ہاتھ بٹانا، اس کی ہیلپ کرنا کتنا عظیم کام ہے، کتنا بڑا کام ہے۔ تو اللہ نے ہمیں جو صلاحیتیں دی ہیں، ان صلاحیتوں کو ہم صحیح جگہ پر لگائیں، غلط جگہ نہ لگائیں۔ اللہ نے ہمیں دماغ دیا ہے، اگر اللہ تعالیٰ پاگل بنا دیتے تو ہم کیا کر پاتے؟ کچھ نہیں کر پاتے، یا تو چین زنجیروں سے بندھے ہوئے ہوتے، یا کسی ہاسپٹل میں ہوتے، یا کوئی اور کسی تکلیف میں ہوتے۔ لیکن اللہ نے ہمیں بالکل صحیح، تندرست، ٹھیک ٹھاک دماغ والا بنایا۔ ہم صحیح سمجھ سکتے ہیں، صحیح سوچ سکتے ہیں، صحیح کام کر سکتے ہیں۔ اللہ نے ہمارے جسم کے اندر اتنی ساری عظیم نعمتوں کو رکھا ہے، ان سب نعمتوں کو ہم صحیح جگہ پر لگائیں، یہی ان کی ہدایت ہے۔ پھر ہدایت پر کیا ملے گا؟ جو بندہ ہدایت قبول کر لیتا ہے، ہدایت پا لیتا ہے،
اسے ملے گا کیا ہدایت کے بدلے میں؟ تو پھر ہدایت کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کے اندر جنت کو رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جو شخص نبی کی پیروی کر لے گا، نبی کی اتباع کر لے گا، ہم اس کو ہدایت دے دیں گے۔ اس لیے ہدایت پانے کے لیے ہم نبی کی اتباع کریں، اور جس نے نبی کی اتباع کی، نبی کی پیروی کی، کل قیامت کے دن وہ انبیاء، شہداء اور صدیقین کے ساتھ میں ہوگا، اس کا حشر بھی انہی کے ساتھ میں ہوگا۔ کیونکہ حدیث میں آتا ہے ایک صحابی حضرت نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں ایسے آدمی سے محبت کرتا ہوں جو آدمی مجھ سے عمل میں بہت اونچے درجے کا ہے، میں عمل میں اس کے برابر نہیں ہو سکتا ہوں، لیکن مجھے اس سے محبت ہے۔ آپ نے فرمایا، آپ دنیا میں رہتے ہوئے جس کے ساتھ محبت کرو گے، کل قیامت کے دن تمہارا حشر بھی اسی کے ساتھ میں ہوگا۔ اس لیے جو لوگ دنیا کے اندر رہتے ہوئے نبی سے محبت کریں گے، نبی کی اتباع کریں گے، نبی کی پیروی کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائیں گے، اور وہ اس ہدایت کی وجہ سے اور نبی کی محبت کی وجہ سے کل قیامت کے دن میدان محشر میں نبی کے ساتھ میں ہوں گے، اور ان کا حشر بھی انبیاء کے ساتھ میں ہوگا۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ صراط مستقیم کسے کہتے ہیں؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ صراط مستقیم اس راستے کو بولتے ہیں جو راستہ سیدھا بھی ہو اور جو راستہ خطرات سے بالکل خالی ہو، اس راستے پر چلنے سے انسان کو کوئی خطرہ نہ ہو، اور اس راستے پر چلنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا نصیب ہوتی ہو، اسے کہتے ہیں صراط مستقیم۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس جو بہت بڑے مفسر قرآن ہیں، صحابہ میں سے جو مفسر قرآن ہیں ان میں یہ بڑے بڑے نام ہیں، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عمر اور حضرت ابی بن کعب، یہ سب بڑے بڑے مفسرین حضرات ہیں صحابہ میں سے۔ تو عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں انعمت علیہم سے مراد ملائکہ، انبیاء، شہداء اور صدیقین ہے۔ ان لوگوں پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ اللہ کا سب سے پہلا انعام ہوا فرشتوں کے اوپر، پھر انعام ہوا انبیاء کی جماعت پر، پھر اللہ کا انعام ہوا شہداء کی جماعت پر، پھر اللہ کا انعام ہوا صالحین کی جماعت پر۔ تو دعا کرتے ہیں، اے اللہ آپ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر آپ نے انعام کیا، یعنی ہمیں نبیوں کے راستے پر چلا، شہداء کے راستے پر چلا، جو لوگ آپ اسلام کے خاطر، ایمان کے خاطر، اللہ کے نام کی بلندی کے خاطر شہید ہو گئے، اپنی جان اللہ کے راستے میں دے دی، اور صدیقین کے راستے پر چلا اور صالحین کے راستے پر چلا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر آپ کا غضب نازل ہوا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ نبی علیہ السلام نے حدیث میں فرمایا غیر المغضوبین سے مراد یہود ہے، اللہ نے یہود کے اوپر اپنا غضب اتارا، اور دوسری جگہ پر قرآن میں فرمایا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، کہ یہ یہود لوگ جو بلا کسی جرم کے نبیوں کو قتل کرتے تھے، نبیوں کی کوئی غلطی نہیں تھی، لیکن یہود نے نبیوں کو پکڑ کر کے قتل کر دیا اور اللہ کی مخالفت پر اترے، اللہ کے دین کی مخالفت پر اترے، تو اللہ تعالیٰ نے ان یہود کے اوپر ضربت علیہم الذلۃ، ذلت کو مسلط کر دیا۔
کہ یہ ذلیل رہیں گے، اور دنیا کے اندر وقتاً فوقتاً یہ ذلیل ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ایسے بادشاہوں کو مسلط کرتے ہیں جو ان کو غلام بنا کر کے ذلیل کر دیتے ہیں۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ، اور اللہ نے ان کے اوپر مسکنت کو، فقر و فاقہ کو مسلط کیا۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ، اور یہ اللہ کے غضب کے ساتھ میں لوٹے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ نے ان کے اوپر اپنے غصے کو، اپنی ناراضگی کو، اپنے غضب کو تھوپ دیا۔ یہ ہمیشہ اللہ کی ناراضگی میں رہیں گے، ہمیشہ اللہ کے غضب میں رہیں گے، ہمیشہ اللہ کے غصے میں رہیں گے۔ یہود لوگ ہیں وَلَا الضَّالِّينَ، اور نہ ان لوگوں کے راستے پر جو گمراہ ہو گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ضالین سے مراد نصارہ ہے۔ یہود اور نصارہ یہ دونوں کے دونوں گمراہی کے راستے پر چلے گئے۔ یہود تو جانتے ہوئے گئے ہیں، یہود کو سب پتہ تھا کہ یہ نبی برحق ہے، قرآن کریم بھی برحق ہے، اور یہ آخری کتاب ہے، یہ نبی آخری نبی ہے، لیکن ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے، اناد کی وجہ سے وہ قرآن کی مخالفت پر اترے اور نبی کی مخالفت پر اترے، اور انہوں نے ہدایت کو، سیدھے راستے کو ٹھکرا دیا۔ تو اللہ نے ان کے اوپر ذلت کو مسلط کیا، اپنی ناراضگی کو مسلط کیا، اور دعا منگوائی کہ اے اللہ ہمیں یہود کے راستے سے بچا جن پر تیرا غضب نازل ہوا۔ اور نصارہ لوگ، ان نصارہ کے اندر علم کی کمی آ گئی، یہ پڑھتے ہی نہیں تھے۔ جو ان پر کتاب اتری تھی، کتاب کو پشے پوست ڈال دیا، کتاب کو چھوڑ دیا، اور بس ان کے جو چند بڑے لوگ تھے انہی کی پوجا میں لگ گئے، اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہی خدا بنا دیا، پھر مریم کو بھی خدا بنا دیا، پھر کہنے لگے عیسیٰ اور مریم کے علاوہ ایک اور بھی خدا ہے، ثالث ثلاثہ۔ اس طریقے سے انہوں نے کئی خدا بنا دیے، اور یہ لوگ علم کو چھوڑ کر کے گمراہی میں چلے گئے، اور یہ بھی گمراہ ہو گئے۔ تو اللہ نے دعا منگوائی، اے اللہ تو ہمیں یہود کے راستے سے بھی بچا، نصارہ کے راستے سے بھی بچا۔ یہود کے پاس علم ہوتے ہوئے اناد کی وجہ سے، ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے گمراہی پر چلے گئے، اور نصارہ علم کی کمی کی وجہ سے کئی معبود بنا بیٹھے۔ ان دونوں کے راستوں سے بچا کر کے نبیوں کے راستے پر، شہداء کے راستے پر، صدیقین کے راستے پر، صالحین کے راستے پر ہمیں چلا، اور ہمیں ہدایت نصیب فرما۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو بار بار پڑھنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ اس کے اندر دعا مانگی گئی ہے، اور یہ دعا ہر انسان اس دعا کا محتاج ہے، ہدایت کا محتاج ہے۔ اس لیے ہم نماز جب پڑھتے ہیں، نماز کی ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔ اگر کوئی جان بوجھ کر سورہ فاتحہ کو پڑھنا چھوڑ دے، اس کی نماز ہی نہیں ہوگی، نماز کا اعادہ کرنا پڑے گا۔ ہاں، اگر آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہو تو مقتدیوں کو نہیں پڑھنا ہے، کیونکہ نبی کی حدیث ہے من لہو امام فقراءۃ الامام لہو قراءۃ، یہ حدیث ہے نبی کی۔ جو شخص امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، امام کے پیچھے کھڑا ہے، تو امام صاحب کی قراءت مقتدی کے لیے کافی ہے، اس کو الگ سے قراءت نہیں کرنی ہے۔ جب آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہو، امام کے پیچھے ہو، تو امام کی سورہ فاتحہ سب مقتدیوں کی طرف سے کافی ہو جائے گی، مقتدیوں کو الگ سے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی ہے۔ لیکن آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہو، آپ کی جماعت چھوٹ گئی، آپ اکیلے پڑھ رہے ہو، یا نفل پڑھ رہے ہو، یا سنت پڑھ رہے ہو، اس وقت میں ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری اور واجب ہے۔ اگر جان بوجھ کر سورہ فاتحہ چھوڑ دی تو آپ کو نماز کا اعادہ کرنا پڑے گا، نماز دوبارہ لوٹانی پڑے گی، نماز ہوگی ہی نہیں۔ پھر سورہ فاتحہ کے ختم پر آمین کہنا مستحب ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے ساتھ فرشتے بھی نماز پڑھتے ہیں۔ جس انسان کی آمین فرشتے کی آمین کے ساتھ مل گئی، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔
آپ جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور جہری نماز ہوتی ہے، زور سے جب نماز پڑھی جاتی ہے، فجر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، جب امام صاحب سورہ فاتحہ کو ختم کریں وَلَضَّالِّينَ پر پہنچیں تو آپ اس کے پیچھے آہستہ آواز میں آمین کہیں، کیونکہ جیسے ہی امام صاحب سورہ فاتحہ ختم کرتے ہیں اس وقت فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، تو ہمارے نماز پڑھنے والے مصلیوں کو بھی آمین کہنا چاہیے۔ جس انسان کی آمین فرشتے کی آمین کے ساتھ مل گئی، حدیث میں آتا ہے اس کے پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور آمین ایک دعا ہے۔ آمین کا مطلب ہے اے اللہ ہم نے سورہ فاتحہ میں جو جو مانگا ہے وہ سب ہمیں عطا فرما، ہماری اس دعا کو قبول فرما۔ اور آمین کے ذریعے سے اللہ دعا قبول کر لیتا ہے۔ آمین گویا دعا کے اوپر مہر لگانا ہے، اور مہر کے ذریعے سے چیز قبول ہو جاتی ہے۔ بھئی آپ نے کوئی ادارہ ہے، کوئی ٹرسٹ ہے، یا کوئی بڑا آدمی بادشاہ وغیرہ ہے، تو وہ اپنا خط یا اپنا لیٹر پیڈ پر کوئی مضمون لکھنے کے بعد نیچے مہر لگتی ہے۔ مہر کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے کہ ہاں بھائی یہ صحیح چیز ہے، فلاں ادارے سے ہے، فلاں بادشاہ کی، فلاں آدمی کی طرف سے ہے۔ تو آمین یہ دعا کے اوپر مہر لگانا ہے، اس کے ذریعے سے یہ دعا قبولیت کے زیادہ امکان ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہم سورہ فاتحہ جب بھی پڑھیں، چاہے نماز میں پڑھیں چاہے غیر نماز میں پڑھیں، اس کے بعد میں آمین کہیں۔ آمین کے ذریعے سے سورہ فاتحہ کے اندر مانگی ہوئی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک، صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ یا اللہ ہم سب کمزور بندے ہیں، ہمیں ہدایت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی نصیب فرما، صراط مستقیم پر گامزن فرما، صراط مستقیم پر جمنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ نصیب فرما، ہدایت نصیب فرما۔ یا اللہ دنیا کے اندر سب کمزور ہے، آپ کی ذات طاقتور ہے، ہم سب محتاج ہیں، آپ کی ذات غنی ہے، ہم سب فقیر ہیں، آپ کی ذات بے نیاز ہے۔ یا اللہ ہم سب کو اپنا خصوصی فضل نصیب فرما، اپنی خصوصی رحمتیں نصیب فرما، اپنی خصوصی عنایات نصیب فرما، قرآن کی صحیح سمجھ نصیب فرما، قرآن کو سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے لیے قرآن کی ہدایت کے راہوں کو کھول دے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما، سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، لکھا ہے، امید رکھتے ہیں، تمام کی جائز تمنا و مرادوں کو پورا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔